ہر شخص کہتا ہے کہ مجھے بندش ہے، مجھے رزق کے مسائل ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر آپ بندش کا شکار ہیں تو یہ 5 علامتیں آپ میں ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ 5 علامتیں ہیں تو آپ بندش کا شکار ہیں، اگر یہ 5 علامتیں نہیں ہیں تو آپ بندش کا شکار نہیں ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بندش کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بندش گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، بندش جادو جنات کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگ ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں کہ بندش کی بڑی علامتیں کیا ہیں۔ یاد رکھیے اگر یہ 5 علامتیں آپ میں یہ 5 علامتیں ہیں تو آپ بندش کا شکار ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ کا کاروبار ہے اور آپ کا اپنی کاروباری مصروفیات سے اچانک دل اٹھ جانا، جیسے کسی جگہ آپ نے کسی ڈیل پہ دستخط کرنے، صبح کے ٹائم آپ نے آفس جانا ہے، والد صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ صبح 2 گھنٹے آپ آفس میں بیٹھیں یا شاپ میں بیٹھے یا ورک شاپ میں بیٹھے اور آپ کا دل اٹھ جائے، کاروبار کی چیئر کی طرف آپ کا جانے کا دل نہیں کرتا، تو یہ بڑی علامت ہے بندش کی۔ نمبر 2، دکان یا شاپ یا آفس پہ گاہکوں کا دن بدن کم ہوتے جانا۔ پہلے 1 لاکھ روپے کی سیل ہوتی تھی، 10 لاکھ روپے کی سیل ہوتی تھی، اب گاہک آپ کی طرف نہیں آتا۔ آپ کے سامنے والی شاپ ہے جس میں سامان بھی کمزور ہے، آپ کے معیار کا بھی نہیں ہے، پھر بھی گاہک آپ کی طرف نہیں آتے، ان کی طرف جاتے ہیں۔ اور تیسری بڑی علامت، گاہکوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، کسٹمر کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنا اور ذرا سی بات پر فحش کلمات کہنا، انہیں گالیاں دینا، یہ بندش کی بڑی علامت ہے۔ اور چوتھی بڑی علامت، دماغ میں ہر وقت الجھن رہنا، الجھن کا شکار ہونا، ہر کام جو بھی آپ کو امید ہوتی یہ کام ٹھیک ہوگا، خلاف توقع ٹھیک ہونے والا کام غلط ہو جاتا ہے۔ اور اکثر ملازمین جو ہیں وہ باغی ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ۔ کوک مین چلا گیا، ہوٹل ہے، ریسٹورنٹ ہے، جم مینیجر چھوڑ کے چلا گیا، کچھ کہا بھی نہیں اور چھوڑ کے چلا گیا، کھانے پکانے والا، روٹی پکانے والا چھوڑ کے چلا گیا۔ اور آفس میں، دکان میں بلا وجہ چیزوں کا ٹوٹنا، بلا وجہ چیزوں کا ٹوٹنا، یاد رکھیں یہ 5 علامتیں ہیں بندش کی جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں۔ اگر یہ ان علامتوں کا آپ شکار ہیں تو آپ نے ایسے کرنا ہے، بہت ہی مجرب عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ اب اپنے آفس میں بیٹھے بہتر ہے، اگر آپ گھر میں ہیں یا سواری میں ہیں کہ موٹر سائیکل پہ ہیں، آپ گاڑی میں ہیں، تو اس عمل کو دن میں 1 مرتبہ کریں۔ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ اخلاص اس کو 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ دعا بھی کریں اگر موقع ہے، اگر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تو دل میں دعا کر لیں، اور اس کے بعد پانی پہ دم کر کے اس پانی کو پی لیں۔ یہ عمل روزانہ کریں، انشاءاللہ جب 40واں دن ہوگا تو انشاءاللہ پابندی سے کریں، باوضو ہو کر کریں، آپ کی بندشیں ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ختم ہو جائیں گی، اور کاروباری مسائل ہے، وہ رزق کے مسائل ہے، انشاءاللہ سب ختم ہو جائیں گے اس کلام اللہ کی برکت سے۔ 1 مرتبہ کمنٹس باکس میں درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ لیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔